کے بعد جتنے سروے ہوئے ہیں وہ فائنل نہیں ہوئے، اور اس سروے میں پلاٹ کا نمبر لکھ کر کے انگریزوں نے خبر بنا دی۔ وہاں سے اگر جا کر کے دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ 1883 میں یہ قبرستان یہاں پر تھی، اب نہیں ہے۔ تو جو وقت تھا وہ آج بھی وقت ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ونس اے وقت آلویز اے وقت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وقت با یوز جو ہے وہ ایسا نہیں کہ سب وقت با یوز کے کاغذات نہیں، صرف ہم لوگ کھوج نہیں گئے اور حکومت کھوج نہیں گئی، اور بہت سے وقت ایسے ہیں جن کے کاغذات نہیں ملیں گے ٹھیک اس طریقے سے جیسے اجین کے مندر کے کاغذات نہیں ملیں گے، زمین کے لینڈ ڈیڈ نہیں ملے گی، جیسے کہ سومناتھ کے مندر کے لینڈ ڈیڈ نہیں ملے گی، ٹھیک ویسے ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور کانسیپٹ ہے، وہ ہے ایویکیولی پراپرٹی کا، اور یہ سمجھنا آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب یہ ملک آزاد ہو رہا تھا تو بہت سے مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے پاکستان چلے جائیں، اور اس میں تین قسم کی جائیداد اس میں پھر نکلی۔ پہلی وہ جائیداد تھی جو لوگ یہاں سے بھاگ کر کے چلے گئے اور ان کو اپنی زمین اور جائیداد کو بیچنے کا موقع نہیں ملا، تو ایسی لاکھوں ایکڑ زمین خاموش رہی، اللہ کی بات سنیے، ایسی لاکھوں ایکڑ زمین تھی جو مسلمان یہاں چھوڑ کر کے پاکستان چلے گئے، اور حکومت نے اپنا حق جتا کر کے اور صحیح جتا کر کے وہ پوری زمین لی اور اس کو پبلک پراپرٹی میں تبدیل کر دیا۔ اب اس پہ روڈ بنے گی، ہاسپٹل بنے گا، جو بھی حکومت کے پروگرام ہوتے ہیں وہ ہوگا۔ دوسری قسم کی پراپرٹی وہ جو یہاں سے بھاگتے ہوئے لوگوں نے، یہاں کے رہنے والے لوگ تھے، ان کو اونے پونے دام پر بیچ دی۔ حکومت نے کہا کہ یہ تمام ٹرانزیکشن جو ہوئے ہیں یہ سب قابل قبول ہیں، یہ سب ویلڈ ہیں۔ تو وہ جو زمین جو اونے پونے بیچی گئی تھی وہ سب قائم رہی، جس نے لے لیا اس نے لے لیا۔ اب بچ گئی وقف کی پراپرٹی، تمام وقف کی پراپرٹی حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لی 100%۔ 5 سال مسلمانوں نے التجا کی، حکومت کو سمجھایا کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ 1800 کی وقف ہے، 1800 کا وقف ہے، یہ 1920 کا وقف ہے، یہ 1940 کا وقف ہے، یہ 1942 کا وقف ہے، یہ 1947 کا وقف ہے۔ لیکن متولی چلے گئے یا کرنے والے چلے گئے تو حکومت نے کہا ٹھیک ہے، کاغذات لاؤ۔ اس زمانے میں کاغذات اتنا مشکل چیز تھی، لوگ یہ بتایا کرتے تھے ایسے کہ بھائی یہاں سے اس نیم کے پیڑ سے لے کر کے اس پیپل کے پیڑ تک قبرستان ہوگا، اس کے بعد سے لے کر کے وہاں تک شمشان گھاٹ ہوگا، پھر اس کے بعد جو وہاں والی زمین ہے وہاں مندر بنے گا۔ ایسی ہی ہوتا تھا بات کرنا، ایسی ہوتی تھی بات۔ تو وقف بھی ایسی تھا، وربلی زبانی یہ وقت تھا کیا گیا۔ تو حکومت کو پھر مسلمانوں نے جمع کر کے جو 300 پراپرٹیز کے کاغذات مہیا کرائے، تو ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے ریویو کیا، جس نے سمجھا اور سمجھایا، اور اس کے بعد کچھ پراپرٹیز جو واقعی وقت کی حکومت کو لگی وہ واپس کی گئی، اور اس میں سے کچھ کا کیس ابھی تک چل رہا ہے، ابھی تک وہ صاف نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات انتہائی جھوٹ ہے، یہ بات جھوٹ ہے کہ تمام جو مسلمان یہاں سے گئے ان کی زمینوں کو حکومت نے تحفے کے طور پہ لپیٹا، اس پہ لال ربن لگایا اور وقف بورڈ کو دے دیا، حضور لیجیے، یہ وہ جو مسلمان ادھر چلے گئے ہیں ان کی زمین ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ جس کو نہیں پتا ہے وہ ایویکیولی پراپرٹی ایکٹ 1950 پڑھ لے، اینیمیز ایکٹ پڑھ لے۔ مصیبت یہ ہے کہ نفرت پھیلانے والے تو کبھی فیصلہ کر لیا کو نہیں پڑھیں گے، اور جو نفرت نہیں پھیلانے والے ہیں وہ بھی نہیں پڑھ رہے، اور میں بھی نہیں پڑھ رہا اور آپ بھی نہیں پڑھ رہے، دونوں میں سے کوئی نہیں پڑھ رہا۔ سب لوگ صرف جیسے میں نے پہلے کہا تھا جب میں میڈیا کے طلباء کو مخاطب کر رہا تھا کہ کیوں اور کیسے میں سب لوگ لگے ہوئے، کیا میں کوئی نہیں لگا ہوا، کون میں کوئی نہیں لگا ہوا، کب میں کوئی نہیں لگا ہوا، جو فیکٹس ہیں وہ کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا۔ سب لوگوں کو صرف اوپینین چاہیے، اور وہ بھی پولرائزڈ اوپینین چاہیے، نفرت سے بھرا ہوا اوپینین چاہیے۔ آخر میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں، یہ وقت کا بل آئین کے خلاف ہے، یہ وقت کا بل آئین کی روح کے خلاف ہے، یہ وقت کا بل
آپ کی بنیادی حقوق کے خلاف ہے، جس میں دفعات 13(3)(a) ہے، 14 ہے، 25 ہے، 26 ہے، 29 ہے، 30 ہے۔ یہ بل آئین کی مختلف آرٹیکلز کے خلاف ہے، یہ 300(a) کے خلاف ہے، یہ 50(a) کے خلاف ہے۔ یہ بل مختلف قسم کی قانونی اصول جو ہیں اس کے خلاف ہے۔ یہ بل سپریم کورٹ کے کئی ججمنٹ سے سیدھے متصادم ہے، اس کے خلاف ہے، جو ایسا بل نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی بل جو بنیادی حقوق کے خلاف ہے، اس کو تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ یہ بل اسلامی قوانین کے خلاف ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھ لیجیے، اس کو رکھ لیجیے۔ یہ بل آیا ہے 4 کام کرنے کے لیے۔ یہ بل کیا کرنے آیا ہے؟ 4 کام کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بل آپ کی اوقاف کی جائیداد کے کنٹرول کو سینٹر کی حکومت کو دینے آیا ہے، یعنی کہ کنٹرول کو منتقل کرنے آیا ہے۔ یہ بل آیا ہے آپ کو آپ کی اوقاف کی جائیداد سے محروم کرنے، پہلا کنٹرول، دوسرا محروم، اور تیسرا یہ بل آیا ہے آپ کو آپ کے وقف کرنے کے حق کو محدود کرنے کے لیے۔ کنٹرول، محروم، محدود، اور آخر میں چوتھی بات، یہ اسلامی تعریفات جو وقف کے متعلق ہیں، یہ سب کو تحمیل کر رہا ہے۔ اس لیے تمام مسلمان اور تمام وہ لوگ جو انسانیت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس بل کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں، اور اپنی حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ بل منظور نہیں ہے، بالکل نامنظور ہے، یہ بل ایکٹ نہیں بن سکتا انشاءاللہ۔ حضرت ویڈیو نہیں چل رہا۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بل آپ کی جائیداد کو کنٹرول کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، آپ کو آپ کی جائیداد سے محروم کرنے لایا جا رہا ہے، آپ کو وقف کرنے کے آپ کے حق کو محدود کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، اور اسلامی تعریفات کو تبدیل کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے یہ بتائیں کہ آپ اس کو 50 لوگوں تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کہ جب آپ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ آواز دے گا یا امارت آواز دے گی تو آپ اس پہ لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے۔ آئیے سب لوگ